بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بہتر جانتا ہے۔ میں اپنے تمام ویورز کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور واچ ٹائم دیتے ہیں۔ ناظرین، الیکشن سر پر ہیں اور ملک میں الیکشن کے حوالے سے گہمہ گہمی بھی بہت ہے اور آپ سے 2-3 باتیں شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران حکومت نے جاتے جاتے عوام پر مہنگائی کا ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا ہے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ ہے پیٹرول کی مہنگائی، یعنی کہ پیٹرول بم ڈال دیا ہے۔ پیٹرول کو 12 روپے سے اوپر مہنگا کر دیا فی لیٹر کے حساب سے، اور ڈیزل بھی 2-3 روپے مہنگا ہو گیا ہے، جو کہ پیٹرول اور ڈیزل کی جب مہنگائی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔ یہ نگران حکومت جاتے جاتے ایک تحفہ دے گئی ہے حکومت کو، عوام کو۔ حکومت کی طرف سے دیا گیا تحفہ، عوام مہنگائی کی چکی میں پہلے بھی پسی ہوئی ہے۔ اب ان کا جو جینا مرنا ہے وہ میرے خیال میں الیکشن سے پہلے ہی ان کی موت ہو چکی ہے اس مہنگائی کے حوالے سے۔ ان کا روزگار، جو غریب طبقہ ہے، مڈل طبقہ ہے، وہ تو بالکل چکی میں پس گئے ہیں۔ خیر، اللہ رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا کسی نہ کسی حوالے سے، حکمران اچھے عطا فرمائے۔ تو دوسری بات آپ سے یہ شیئر کرنی تھی کہ گزشتہ روز 2 دنوں میں عمران احمد خان نیازی، شاہ محمود قریشی اور بشریٰ مانیکا کو جو توشہ خان اور سیفر کیس میں سزائیں سنائی گئی تھیں۔ سیفر کیس میں 10 سال عمران خان کو، 10 سال شاہ محمود قریشی کو، اور توشہ خانہ میں 14 سال بشریٰ بی بی کو، تو 14 سال عمران خان کو، اور اس کے ساتھ عمران خان کو اور اس کی اہلیہ کو کسی عوامی عہدے کے لیے 10 سال کے لیے محروم رکھا گیا ہے، یعنی کہ ان کو حق نہیں دیا گیا۔ تو ان کو تو وہاں ان کی ڈبل گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ تو اس وقت جب بشریٰ بی بی نے سرنڈر کیا، خود گرفتاری دینے گئی تھیں، تو ان کی گرفتاری وہاں پر ریکارڈ میں لائے گی، لیکن ان کو واپس ان کے گھر بنی گالا اس کو سب جیل قرار دے کر ان کو ایک کمرے میں ایک نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اور ایک عورت کے ناطے اسلام میں جو عزت ہوتی ہے، عورت کو عزت دینے کے ناطے انہوں نے وہاں پر رکھ دیا ہے، لیکن قانون کے حساب سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے، اور خاص کر اس پر کیونکہ یہ نیب کورٹ کا اڈیالہ جیل کا فیصلہ تھا، سزا جو جسٹس ابوالحسنات ذوالقرنین اور محمد بشیر نے سنائی تھی، اور اسی پر آج جب جسٹس وجیہ الدین اور پی ٹی آئی کی جو ہے نا قانونی ماہرین جو ہیں، قانونی وکلاء کی ٹیم جو ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انکمپلیٹ ٹرائل کورٹ کی وجہ سے جو دی گئی سزا ہے اس کو کالعدم کرنے کے لیے درخواست تیار کر لی ہے، اور امید ہے کہ صبح تک دائر ہو جائے گی، اور جو جیسے آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک دائر ہو جائے گی۔ اور انہوں نے مکمل تیاری کر کے بالکل تمام تر کاغذات اور شواہد ثبوت ملا کر انہوں نے وہ درخواست جو ہے نا سپریم ہائی کورٹ میں اپیل کے طور پر دائر کر دی ہے کہ بھی ہمارا جو ہے حق ہے کہ ہمارے لیڈر کو نہ حق کے دفاع دیا گیا، نہ شہادت پوری ہوئی۔ ان کے انکمپلیٹ ٹرائل کورٹ میں جو سزا ہے وہ قانونی ماہرین جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ختم بھی ہو سکتی ہے یا اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہی جج محمد بشیر نے اس 10 سال کے لیے نااہل کیا تھا محمد نواز شریف کو، اور اس کے بعد وہ 2-3 سال کے بعد اہل ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان میں قانون کے بالادستی تو ہے ہی نہیں، لیکن خیر وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے قانون کا، اور ہمارے لیے سپریم کورٹ سب سے عدلیہ عدالت عظمیٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بڑی خبر جو تھی، الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا آج، جس میں انہوں نے کے پی کے اور بلوچستان میں سیکورٹی خدشات اور موسم سردی کی شدت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ الیکشن کو 8 فروری کی بجائے 1-2 ماہ ڈیلے کیا جائے، لیکن وہاں پر نگران وزیر داخلہ، وزیر قانون بھی، اور اس کے علاوہ الیکشن سے متعلقہ تمام اہم شخصیات، سرکاری شخصیات
نے اجلاس میں شرکت کی اور اجلاس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور 2-3 دن مزید سوچنے کا موقع انہوں نے آپس میں رکھ لیا ہے کہ شاید 6 فروری تک الیکشن ان کو، کیونکہ یہ بیلٹ پیپر بھی چھپ چکے ہیں، سب چیزیں ہو چکی ہیں، اب الیکشن کمیشن اس کے لیے حلقہ بندی کے اوپر بھی وہ کام ہو چکا ہے، تو وہ پیچھے ہٹنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہیں، لیکن کروانے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک بہت زبردست اجلاس کیا ہے اور بہت اہم اجلاس کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ پاکستان یہ الیکشن تو حکومت کا کام ہوتا ہے یا پھر اس کے اوپر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ ہوتے ہیں، آرمی کا کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی، آرمی صرف سیکورٹی دے سکتی ہے۔ آرمی نے یہ اپنی طرف سے کھلم کھلا چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کو پیغام دے دیا ہے کہ پورے ملک میں الیکشن کمیشن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب کا، کیونکہ قانون کو جو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں پھر وہاں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے، اور جب فری اینڈ فیئر نہ ہو تو ایک دوسرے پر دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے اور جمہوریت ناکام ہوتی ہے۔ جہاں جمہوریت ناکام ہو جائے وہاں معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ سے بھی التماس ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اور الیکشن امید ہے کہ اپنے مقررہ وقت پر 8 فروری بروز جمعرات 6 دن 7 دن رہ گئے ہیں، تو اس دن میرے خیال میں اس کو پیچھے ہٹنے کا کوئی چانس نہیں بن رہا، تو مقررہ وقت پر لازمی ہوں گے اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہوں گے۔ امید ہے کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے جو ہیں کوآپریٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور عوام سے بھی اپیل ہے کہ بھی پرامن طریقے سے اپنے پسندیدہ لیڈر کو، اپنے پسندیدہ جماعت کو، جہاں ان کا دل ضمیر مطمئن ہو، ووٹ کاسٹ کریں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ ایک بہت بڑا عوام کے لیے بھی فائدہ ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو چیف آف آرمی اسٹاف نے بالکل صاف کہہ دیا، بہترین طریقے سے کہہ دیا ہے کہ قانون کو جو اپنے ہاتھ میں لے گئے، چاہے جتنی بڑا وہ تگڑا بندہ ہو یا ایک عام بندہ ہو، جو بھی شر پسند عناصر ہوں گے، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے الیکشن والے دن، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ ناظرین، یہ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی سلامتی میں رکھے۔ جو اپڈیٹ ملتے رہیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔